اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری دے دی۔ کینسر کے علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے خصوصی ہسپتال قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت 3 گھنٹے خصوصی اجلاس۔ عوام کو مفت ادویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی منظوری۔ عوام کو صحت کی سہولتیں ان کی دہلیز پر دینے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کے ہر شہری کے لیے علاج کی بہتر سہولتیں یقینی بنانا میرا عزم ہے۔ رمضان پیکج کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد ہی اہل ہوں گے۔ پیکج میں 10 کلو آٹے کا تھیلا، چینی، بیسن، گھی اور چاول کے 2 کلو کے پیکٹ ملیں گے۔ لاہور میں 4,58,000 سے زائد گھرانے مستفید ہو سکیں گے۔ رمضان نگہبان پیکج 7 مارچ سے شروع ہوگا۔ کمشنر لاہور محمد علی اور ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو۔ پی ٹی آئی کا الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جی پی او چوک پر احتجاج۔ میاں شہزاد فاروق، حافظ ذیشان سمیت 20 سے زائد کارکن گرفتار۔ پی ٹی آئی کے دونوں رہنما اور دیگر کارکنان نامعلوم مقام پر منتقل۔ سلمان اکرم راجہ، حافظ ذیشان، شہزاد فاروق اور شبیر گجر مختلف ریلیوں کی قیادت کرتے ہوئے احتجاج کے لیے پہنچے تھے۔ احتجاج کے موقع پر سینئر قانون دان اظہر صدیق نے کہا کہ آئین کے تحت پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ صدر پاکستان اور چیف جسٹس سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو بتائے وہ بے شک اچھرا کے اندر یا قصور کے اندر ڈور پھرنے کے واقعات تھے، یا سرگودا کے اندر گھریلو ملازمہ کو جان سے مار دینے کا واقعہ ہے، یا ایک خاتون کے اوپر جو ہے وہ تیزاب گردی کا واقعہ ہے۔ تمام کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عظمہ بخاری کی اجرا واقعہ کے تمام ملزمان کی گرفتاری کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ خواتین پر تشدد کے واقعات روکنے کے لیے 8 مارچ کو ایپ لانچ کریں گی۔ اشیاء کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے اتھارٹی کے قیام کی منظوری بھی ہو چکی۔ ترجمان مسلم لیگ نون عظمہ بخاری کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور نئے اسکول بنانے کا اعلان۔ پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں کے لیے مختص اراضی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ مختص اراضی کو فی الفور محکمہ تعلیم کے نام کروانے کا حکم جاری۔ حکومت کا 3 ماہ قبل مونسون کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم۔ مونسون سے قبل 4 مرتبہ شہر کے تمام نالوں کی صفائی کا فیصلہ۔ واسطہ نے نکاسیاب کے لیے منصوبہ بندی کو حتمی شکل دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شہر لاہور میں صفائی آگاہی مہم کا آغاز۔ LWMC ٹیموں کی مال روڈ اور لبرٹی مارکیٹ میں صفائی آگاہی واک۔ دکانداروں کو کوڑا کرکٹ مخصوص جگہ پر پھینکنے کی ہدایت۔ ویسٹ نصب کردہ بنس میں پھینکنے کی ہدایت۔ شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں میں آگاہی پمفلیٹس تقسیم کیے۔ جس بورڈ پر PHA کا QR کوڈ ہوگا وہی قانونی ہوگا۔ PHA کا لاہور میں لگے بورڈز کا ڈیٹا آن لائن کرنے کا فیصلہ۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی دوبارہ غیر قانونی بورڈز کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے گی۔ PHA کی جانب سے گزشتہ 2 ماہ سے کسی بھی غیر قانونی بورڈ کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ PHA انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹیمیں مزید غیر قانونی بورڈز کے خلاف کارروائی کے لیے سروے کر رہی ہیں۔ موسم کی دل فریب ادائیں، بارش، ژالہ باری اور ٹھنڈی ہوائیں۔ شہر میں بارش اور ژالہ باری سے درجہ حرارت میں کمی۔ کینال روڈ، فیصل ٹاؤن، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی میں بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ لکشمی چوک، ریلوے اسٹیشن، مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ پر بھی یہی مناظر۔ موسم کی انگڑائی سے جاتی سردی پھر لوٹ آئی۔ محکمہ ایکسائز میں مزید 300 گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن کا انکشاف۔ ایکسائز حکام کی مرکزی ملزم کا نام ECL میں شامل کرنے کی سفارش۔ تحقیقات کے لیے ایکسائز، FIA، پولیس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے افسران کی کمیٹی بھی تشکیل۔ GIT کا اجلاس آئندہ پیر کو ہوگا۔ اس سے قبل 1000 سے زائد گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن بھی سامنے آئی تھی۔
پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ، آئی جی کی پولیس کو پتنگ بازوں، پتنگ فروشوں، پتنگ سازوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں کسی بھی جانی نقصان کی صورت میں ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی کی جان لیوا سرگرمی میں ہرگز ملوث نہ ہونے دیں۔ سی آئی اے میں ڈی آئی جی کی تبدیلی کے بعد مزید تبادلوں کا امکان، ذرائع کے مطابق ایس پی، ڈی ایس پی، انسپکٹر، سب انسپکٹر رینک کے افسران کے تبادلے ہوں گے۔ افسران پر کرپشن کی شکایت کی تحقیقات ہوں گی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکل سوار سب سے آگے، جنوری اور فروری میں 38,633 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے چالان ہوئے۔ بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے پر 84,656 افراد کے خلاف کارروائی ہوئی۔ عدالتوں کی منتقلی کے خلاف وکلاء کی ہڑتال مؤخر، پیر سے معمول کے مطابق کیسز کی سماعت ہوگی۔ پاکستان بار کونسل سمیت دیگر بار کونسلز کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کہ جو عدالتیں ماڈل ٹاؤن شفٹ کی گئی ہیں وہاں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ شہروں میں عدالتیں ایک ہی جگہ پر ہوتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کا کوئی خاطر خواہ نوٹس نہیں لیا۔ امید ہے نئے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان حلف اٹھانے کے بعد اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ ریاضی میں طلباء کی عدم دلچسپی، 8ویں کلاس کے صرف 8% طلباء 75% نمبر حاصل کر سکے۔ چہارم کلاس کے 17% طلباء نے 75% نمبر حاصل کیے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن نے جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی اسکول ایجوکیشن سے اساتذہ کی شکایات، نگرانی کے لیے اساتذہ ڈیوٹی کے لیے تیار نہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا نوٹس، اساتذہ کو امتحانی ڈیوٹی کے لیے پابند کرنے کی ہدایت، تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ ایل ڈی اے میں حقداروں کو پلاٹوں کے الاٹمنٹ کا معاملہ، ایل ڈی اے میں ایلوکیشن کمیٹی کا اجلاس گزشتہ کئی ماہ سے التوا کا شکار۔ پلاٹ الاٹ کرنے کے لیے نئی تشکیل کردہ کمیٹی صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک محدود، ایل ڈی اے نے پلاٹوں کو الاٹ کرنے کی بجائے نئے ایس او پیز بنا دیے۔ معاشرے میں خواتین کا مقام اور احترام، الحمرا میں سکھیاں کے عنوان سے 2 روزہ فیسٹیول سجیا، رنگا رنگ فیسٹیول میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی خصوصی شرکت۔ وومن فیسٹیول اتوار کو بھی جاری رہے گا۔